کیا ایک ہی بجلی کے میٹر جو کہ 3 گھروں کے درمیان مشترک ہے اور گھر الگ الگ ہیں، بل سب جمع کرتے ہیں تو کیا یہ جائز ہے؟ جبکہ قانوناً تو یہ جرم ہے، یہ جائز نہیں۔ اگر گھر بھی الگ الگ ہیں، ایک تو ہوتا ہے نا 3-4 فیملیاں ایک ہی گھر میں رہتی ہوں، جی، گھر بھی ان کے الگ الگ ہیں، تو پھر قانوناً جرم ہے، تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ انتظامی چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے اولو الامر کی اطاعت کا قرآن میں حکم دیا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ تو حکومت کا کوئی بھی قانون جو انتظامی لوگوں کے فائدے کے لیے بنایا ہو تو اس میں حکومت کی اطاعت کرنا لازم ہے۔ ٹھیک۔ راؤ حامد رضا صاحب پاک پتن سے پوچھتے ہیں، کیا خواتین شرعی پردے کی مکمل رعایت کرتے ہوئے کار، اسکوٹی وغیرہ چلا سکتی ہیں؟ یعنی جبکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اونٹ اور بعض صحابیات سے گھوڑے چلانا بھی ثابت ہے۔ دیکھیں، بعض صحابیات سے گھوڑ سواری بھی ثابت ہے جنگ کے موقع پر شدید مجبوری میں، اور یہ بھی مکمل پردے کی پابندی کے ساتھ، لیکن ہم صحابہ کرام میں اور صحابیات میں اس کا معمول نہیں دیکھتے کہ وہ اونٹ خود چلاتی تھیں یا گھوڑا خود چلاتی تھیں، یہ اس کا رواج کہیں بھی نہیں تھا۔ اسلام میں چونکہ عورت کی حیا مطلوب ہے، کار چلانے میں تو شاید اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن آج کل خواتین میں بائکوں کا رواج بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اور میں سرچ کر رہا تھا انٹرنیٹ پر تو پتہ یہ چلا کہ باقاعدہ ایک تحریک چلائی جا رہی ہے اور فری میں خواتین کو بائک چلانے کی ٹریننگ دینے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور اس کے پیچھے لیبل بھی یہ لگایا جا رہا ہے کہ مردوں کی جو ہے نا اس سے آپ آزاد ہوں، مردوں کی ضرورت سے، گھر کے باہر کے کام میں آپ مردوں کی محتاج ہیں تو آپ کو خود کرنے چاہیے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پہ لیبل بہت اچھا لگایا جاتا ہے، تو یہ جو بات کی گئی ہے کہ آپ مردوں کی جو ہے نا اس مردوں سے کہ آپ مردوں پہ ڈپینڈ نہ رہیں، تو کوئی ایسی تحریک بھی ہونی چاہیے کہ جو گھر کے کام خواتین کرتی ہیں تو مرد اس میں خواتین کے محتاج ہوتے ہیں، تو مردوں کو کھانا پکانے کی بھی ٹریننگ دینی چاہیے، بچے پالنے کی بھی دینی چاہیے، تاکہ مرد بھی عورت کے محتاج نہ رہیں۔ اب شادی شدہ مرد بچوں کو پالنے میں تو بیوی کا محتاج ہے نا، وہ بیگم اگر نہیں پالے گی وہ بیچارہ کہاں لے کے جائے گا؟ تو مردوں کو بچے پالنے کی بھی ٹریننگ دینی چاہیے، بچوں کو فیڈ کرانے کی بھی ٹریننگ دینی چاہیے، بچوں کے پیمپر چینج کرنے کی بھی ٹریننگ دینی چاہیے، تاکہ مرد بھی تو عورت کی اس سے آزاد ہو۔ تو یہ جو لبرل لوگ ہیں نا ہمارے، ایک بائک چلانے کا مسئلہ نہیں ہے، اگر سمپل دیکھا جائے تو وہی پردے کی مکمل پابندی سے عورت ہوائی جہاز بھی اڑا سکتی ہے، بائک بھی چلا سکتی ہے، لیکن جس کلچر کو جو فروغ دیا جا رہا ہے نا، جو نعرہ ہے نا عورت کی آزادی کا، یہ نعرہ بہت ڈینجرس ہے، اور اس کے پیچھے جو مقاصد ہیں وہ اچھے نہیں ہیں۔ صدیوں سے خواتین پوری اسلامک دنیا میں بائک کے بغیر ان کے سارے کام ہو رہے ہیں، مرد کرتے ہیں سارے کام، اس طرح کی چیزوں سے آپ مردوں کو اپاہج بنا رہے ہیں، گھر کے باہر کے کام مردوں کے ذمہ ہیں، تو وہ مرد ہی کو کرنے چاہیے۔ بائک کوئی بہت شدید ضرورت ہو تو آج کل ٹیکسی ہیں، اوبر ہے، کریم ہے، خواتین کوئی بھی ٹیکسی منگوا کے اس میں کام کر سکتی ہیں اپنے، اور زیادہ تر یہ شوق بھی مالدار خواتین کے ہوتے ہیں، وہ ویسے ہی ملازم رکھے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے گھروں کے اندر، تو عورت کا اپنی باڈی کو ایکسپوز کرنا یہ شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے۔ نماز میں اس کو حکم ہے سمٹنے کا، آپ دیکھیں حج کے موقع پر مردوں کو حکم ہے دوڑنے کا، عورت کو دوڑنے کی اجازت نہیں ہے حج کے موقع پہ۔ پہلے 3 چکروں میں مرد رمل کرتا ہے، عورت رمل نہیں کرتی۔ اگر آپ نماز پڑھا رہے ہیں، آپ سے کوئی غلطی ہو جائے، پیچھے کوئی عورت کھڑی ہے تو اسے سبحان اللہ کہہ کے زبان سے بولنے کی اجازت نہیں ہے، وہ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ مارے گی، جیسے حدیث میں آتا ہے التصفیق للنساء والتسبیح للرجال۔ تو اسلام ہر معاملے میں عورت میں حیا کا عنصر دیکھنا چاہتا ہے، تاکہ ہمارا ایک جو فیملی سسٹم ہے، کلچر ہے، وہ چلتا رہے۔ آپ دیکھیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب 2 لڑکیوں کو انہوں نے پانی پلایا تھا تو قرآن کیا کہتا ہے کہ وہ لڑکیاں جب چل کے آئیں اجرت دینے کے لیے اور موسیٰ علیہ السلام کو یہ پیغام دے کر آئیں، فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، ان میں ایک آئی اور اس نے کہا کہ میرے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں کہ آپ نے جو ہماری خدمت کی اس پہ اجرت دینا چاہتے ہیں، تو قرآن نے کہا وہ حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی حیا کی صفت اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس صفت کو ہائی لائٹ کیا ہے قرآن نے۔ تو بائکوں میں خواتین کے گھومنے میں حیا کا عنصر نہیں ہے، اور پھر ظاہر ہے بائک میں ایکسیڈنٹ کا اندیشہ بہت زیادہ ہوتا ہے، خطرات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ کبھی کسی ہاسپٹل کے باہر جا کے کھڑے ہوں اور آپ اس میں انجری کے جو کیسز آتے ہیں نا، اس میں آپ کو ہر تھوڑی دیر میں تو دیکھا ہے میں نے، صرف زبانی بات نہیں کر رہا، آپ عباسی شہید ہاسپٹل چلے جائیں، سول اسپتال چلے جائیں، وہاں جو ایمرجنسی میں زخمیوں کے کیس آ رہے ہوتے ہیں ان میں شاید 85-90% بائکوں کے ہوتے ہیں۔ بائک ایک ڈینجرس ہے، خطرناک سواری ہے، اس کے لیے کانفیڈنس بہت زیادہ چاہیے۔ تو آپ کس چیز میں خواتین کو لا کے، اس کی ضرورت کیا ہے ملک میں؟ تو خواتین کے حقوق کی یا خواتین کو آزادی کی بات تو ایسی ہونی چاہیے جہاں ان پہ ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم سے ان کو آزادی دلائی جائے۔ یہ کیا بات ہے کہ آپ گھر کے سارے باہر کے کام بھی، کیا رکشے ٹیکسیوں میں عورتیں کی خواتین کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے کیا؟ اگر آپ سمجھتے ہیں غریب خواتین ہیں یونیورسٹی سے، وہ بیچاری رکشے میں جائیں گی تو خرچہ زیادہ ہوگا ان کا، تو بھائی چنچیاں چلائیں آپ ان کے لیے، جیسے ہمیشہ ہو رہی ہیں، یہ سستی سواریاں ان کے لیے پرووائڈ کریں یونیورسٹیوں سے گھر تک ان کو پہنچانے کے لیے، جیسے کہ ہوتا رہا ہے ہمیشہ۔ تو اس لیے یہ کلچر کو بالکل ہم ٹھیک نہیں سمجھتے، اور اس سے یہ جو ہے نا یہ بے حیائی کی طرف معاملہ۔ ایک طرف ابھی عورت مارچ کی باتیں بھی ہو رہی ہیں اور اس پر بہت آپ کی گفتگو سامنے آئی ہوگی یقیناً۔ یہ جو آپ نے بھی بات کی کہ موٹر سائیکل یا سکوٹی کے حوالے سے،
اگر عورت کو آپ رکشے میں الاؤ کرتے ہیں جس طرح آپ نے سجیشن دیا کہ چنچی چلائیں ان کے لیے رکشہ، اور تو اس حوالے سے بھی تو پھر ایک بے پردگی کا عنصر چلانے کی اجازت نہیں دے رہے، چلانے کی نہیں، وہ سفر کرنے کی بھی، کیونکہ پبلک ٹرانسپورٹ ہے، تو پبلک ٹرانسپورٹ کی بنسبت تو اسکوٹی پھر اس کے لیے زیادہ سیف چیز نہیں ہے. نہیں، پبلک ٹرانسپورٹ میں جو جیسے زیادہ اس کی ضرورت جو پیش آئی تھی نا، یونیورسٹی سے جو لڑکیاں گھر جاتی ہیں، پورا ایک ان کا ٹولہ ہوتا ہے، ان کو گھر جانے میں مشکلات ہو رہی تھی، تو اس کے لیے پھر حکومت نے اعلان کیا کہ ان کو بائکیں دی جائیں گی، جیسے پنجاب حکومت نے اعلان کیا تھا. تو بھائی اس کے لیے آپ چنچی وغیرہ رکھیں یا کوئی ایسی چیز رکھیں جس میں وہ صرف خواتین ہی ہوں گی، وہ لڑکیاں ہی ہوں گی، وہ لڑکیوں کو لے جانے کے لیے. تو اگر سنجیدگی سے خواتین کے مسائل کو حل کرنے کا ہم سوچیں تو 10 ایسے آلٹرنیٹ متبادل راستے ہمارے پاس نکل آتے ہیں جن میں ان کی عفت بھی ہے اور حیا کو بھی محفوظ رکھا جائے گا اور ان کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی. تو واضح معلوم ہوتا ہے کہ لیبل کچھ اور ہے اور اس کے پیچھے مقاصد کچھ اور ہیں. تو حیا کا عنصر بہرحال اس میں وہ فوت ہوتا ہوا نظر آتا ہے. عورت مارچ کی بات آئی، ظاہر ہے جب بائکیں چلیں گی تو پھر ویلیاں بھی لگیں گی. جی جی. عورت کو نوکری نہیں کرنے دیتے، یہ تو گراؤنڈ ریئلٹی کے خلاف ہے. خواتین تو ہر شعبے میں نوکریاں کر رہی ہیں، اور پڑھنے نہیں دیتے، یہ بھی پاگلوں والے دعوے ہیں. خواتین، ابھی کسی نے بتایا کہ میں پشاور سے آ رہا تھا کراچی، تو کسی یونیورسٹی کے پروفیسر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ لڑکیوں کی جو ریشو ہے نا، وہ تعلیم میں لڑکوں سے کئی گنا آگے بڑھ چکے ہیں پاکستان میں. بلکہ وہ تو فکر کر رہے تھے کہ پی ایچ ڈی اسکالر زیادہ تر خواتین ہیں، وہ کہ مردوں کا ہوگا کیا، وہ تو اس پہ سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے. تو ملک میں الحمدللہ ایجوکیشن کی فل آزادی ہے. میں نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا کہ کوئی اپنی بیٹی کو پڑھانا چاہے اور کوئی پولیس اس کو روکے یا کوئی مولانا صاحب اس کو اس کے خلاف جمعے میں تقریر کریں. تو فل ہم اپنی بچیوں کو پڑھا رہے ہیں، تو ان کو پتہ نہیں کس سے ڈر ہے کہ کون روک رہا ہے. تو نہ کوئی ایجوکیشن سے روک رہا ہے خواتین کو، اور نہ کوئی جاب کرنے سے روک رہا ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت کی اصل ذمہ داری جاب نہیں ہے، وقرن فی بیوتکن. جن ملکوں میں عورت کی جاب اور عورت کو کمانے کے جو تحریکیں چلی ہیں، ان ملکوں میں کا فیملی سسٹم تباہ